اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اسی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مار دو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والے امتحان ایک درجہ پیچھے تھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیے۔ پھر 9ویں کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں کی رات پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار یہ خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مسمی ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے کہا کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ بلا کی ماں ہے، ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پس جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگا دیا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر چلے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تیرے خامد انہوں نے فرمایا کہ وہ آج ان کے والد ان کو کسی بڑے سے ملوانے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا تیرا خامد تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا بوڑھے تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی حاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب شیطان کا بی بی حاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل اور حابیل کو قتل کیا تھا لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں گے آپ کا نام بھی ایسے ہی مشہور نہ ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کے دکھاؤں گا کہ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا اور اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ کے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی. کیا میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان کر گزری ہے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ بھی مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. سبحان اللہ. جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں. جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کیا، ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو چھری کند ہو جائے اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے. میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکل لے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بتا بیٹا تیری تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ اپنا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کی حالت میں موت آئے. ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی آپ کے دل میں محبت بدی بھی جوش نہیں مارے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور آپ اس معصوم کی بچے کی قربانی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی رحم فرما جو قربانی کے لیے تیار ہے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی. وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی. پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں اللہ نے ڈالا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا. پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا. آپ بتائیں میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی بجائے ایک مہنگا قربان ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرمایا اور فرمایا اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. پھر فرمایا، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو. ابراہیم علیہ السلام تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا. یعنی اے ابراہیم ہمیں یہ تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے. دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں. آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں. کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے. آج بھی اگر گروہ ابراہیم سے ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.